اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت 156 سے سٹارٹ کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، وقالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، کہ اگر وہ سفر پہ نہ گئے ہوئے ہوتے، او کانوا غزا، یا پھر وہ لڑائی میں نہ گئے ہوئے ہوتے، لو کانوا عندنا، کاش کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ یعنی ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے جاننے والوں کے بارے میں یہ بات کی کہ اگر وہ سفر پہ یا محاذ پہ یا جنگ میں نہ گئے ہوتے، ہمارے پاس ہی رہتے، تو نہ تو وہ مارے جاتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان باتوں کا انجام کیا ہے؟ انجام کار یہ ہے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، یعنی یہ ان کی حسرتیں ہی بن جاتی ہیں، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، کہ وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ان سب سے باخبر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، یعنی مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاؤ، او متم، یا تمہیں موت آنے تو فوت ہو جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، ورحمۃ، اور اس کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جو رحمت ہے وہ خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سب سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ جمع کیے بیٹھے ہیں یا جمع کرتے ہیں اس سب سے بہتر اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ، او قتلتم، یا پھر تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم سب کے سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر نرم دل ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے تند خو، غلیظ القلب، سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں بیٹھتے بلکہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت زبان کے ہوتے اور سخت مزاج کے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف فرما دیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی معافی کے طلبگار رہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے مشوروں میں ان کو شامل کیجیے، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو تو ان سے مشاورت کر لیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب مشاورت کرنے کے بعد، سب کچھ کر لینے کے بعد، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ پہلے اس سے جو بھی آپ نے تدبیریں کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے پہلے کر لیجیے، اور جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان ینصرکم اللہ،
اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہاری مدد نہ فرمائے تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے۔ سو یہ ساری آیات مبارکہ جو ہے یہ بھی غزوہ احد جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے پس منظر میں ہے کہ جب مسلمانوں سے غلطی ہوئی تو پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، وہ جو آخری آیات میں ہم نے پڑھی، اور مسلمانوں کو جو ہدایات دی ہیں وہ پہلی آیات میں ہم نے پڑھی کہ جن میں فرمایا گیا کہ کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، کہ جو کہتے تھے کہ جی اگر تو ہمارے جو فیملی ممبرز جو ہے ہمارے دوست احباب بھی ہمیں چھوڑ کے نہ جاتے، سفر نہ کرتے، غزوہ پہ نہ جاتے تو یہ زندہ رہ جاتے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واللہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ تو کون کس کو کب کہاں پہ موت آ جائے یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اگر گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، یا سفر پہ چلے جائیں گے تو موت جلدی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی مسلمانوں کو جو پہلی آیتیں ہیں جس میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا تھا اور شیطان کے وسوسے میں جو مسلمان آ گئے تھے اور اس وقت اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا، تو اس سب کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور منافقین جو ہے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد سے وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو آگ دلاتے تھے، اور یہ سب ان کے ہیلے بہانے ہوتے تھے کہ ایسا نہ کرو، نہ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دی ہیں، اور اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ ہم نارملی ہم بھی یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، یعنی بہت زیادہ ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ منافقین یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ ان کی تقدیر اس پہ نہیں تھی۔ ہم نارملی کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ منع فرمایا ہے، فرمایا کہ موت تو تمہیں آ کے رہنی ہے، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اگر وہاں پہ نہ جاتے یا اگر یہاں پہ جاتے، تو یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو کفار کہتے تھے کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ مرتے، اور جو منافقین کہتے تھے کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ مرتے، تو یہ ان کا بیسیکلی تقدیر پہ ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے، مقدر جو ہے تقدیر، تو اس کو مانتے ہوتے تو ایسا کہتے ہی نہیں۔ تو جو لوگ تقدیر کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ٹل کے نہیں رہتا، وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو اگر جو بندہ تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر یہ شخص فلاں کام کر لیتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہدایات یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو بندہ یہ نہ کہتا رہے کہ اگر میں ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا۔ ظاہر ہے ایک پچھتاوا بندے کو ہوتا ہے، ایک مشکل آتی ہے، اس میں بندہ طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، فرمایا کہ ایسا نہ، جو نقصان ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، تو نیکسٹ ٹائم کے لیے بندہ اس سے سبق سیکھ لے تو یہ بہتر ہے، چہ جائے کہ بندہ یہ کہتا رہے کہ یہ میں ایسا کر لیتا یا فلاں ایسا کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوی مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں ضعیف مومن سے بہتر ہے، جو مضبوط مسلمان ہے وہ کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ تو اس میں ہر قسم کا مسلمان جو ہے وہ شامل حال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلمان جو قوی ہے، جسمانی طور پہ قوی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چند جہاد پہ جانا ہوتا تھا تو جو مسلمان سٹرانگ ہوتے تھے ظاہر ہے وہ بہتر انداز میں جہاد کر سکتے تھے۔ آج کے دن میں اگر ہم دیکھ لیں تو جو مسلمان بہتر اور فٹ حالت میں جاتے ہیں عمرہ یا حج کے لیے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے میں مناسک کو پرفارم کر پاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر جو بندہ ہیلدی ہوگا وہ آ کے پراپر نماز ادا کر سکے گا،
اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ کمزور ہوگا تو وہ چیئر پہ بیٹھے گا، اس کے لیے ظاہر الاؤڈ ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول یا زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو مضبوط ہو، جو المؤمن القوی، جو مومن قوی ہو، مضبوط ہو۔ اسی طرح پھر اگر ہم دیکھیں جسمانی طور پہ یہ ہے، ایمانی طور پہ جو مضبوط ہو۔ اب ہم سب مسلمان ہیں، سب ایمان والے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بعض ہماری زندگی میں لمحات ایسے آتے ہیں، ایام ایسے آتے ہیں کہ جب ہم نماز فرض کریں، ہم سے چھوٹ رہی ہو نا، تو ہمارے دل میں ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، کم از کم ہمیں اس پہ افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے دن آ جاتے ہیں، مہینے آ جاتے ہیں، خدا جانے کتنا عرصہ آ جاتا ہے کہ ہم سے نماز فوت ہو رہی ہو تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، ہماری روٹین بن جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب کبھی وقت ملا یا مجبوری کے ہمارے کبھی مسجد میں آ گئے تو نماز پڑھ لی، خیر ہے، ورنہ بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر نیکی کے کام ہے کہ بعض اوقات کسی پریشان بندے کو دیکھ کے بندے کی فی الفور جو ہے دل سے کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی کوئی نہ کوئی مدد کروں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ دیکھتے بس یہ سارے لوگ حرام مطلب بہانے خور ہیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں، کہ کسی کو تو بندہ خدا نہ خواستہ بڑے مر رہا ہو تو انسان جو ہے وہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیسیکلی تھوڑی کمزوری کی حالت میں ہے۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ بندے کو ہمیشہ خیر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایمان کی کمزوری جو ہے وہ بندے کو ہمیشہ ہیلے بہانوں پہ اس کی طرف لے جاتی ہے، سستی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو مومن قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے مومن ضعیف سے، کمزور مومن سے بہتر۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں معاشی طور پہ جو مومن بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈیفینیٹلی زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں آج کے دن میں، اب دیکھیں کہ اگر میں آپ سب ہم سب جو ہے معاشی طور پہ انتہائی کمزور ہوں تو کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم مسجد کو بنا پائیں یا اس کو چلا پائیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو معاشی طور پہ مسلمان مضبوط جب ہوں گے تو ان کے لیے پاسبل ہوگا کہ مسلمانوں کی فیسلٹیز کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ زیادہ بہتر بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے یہاں پہ مسلمانوں کی اور ہماری اگلی نسلوں کی حفاظت کا تو بندوبست یہی ہے کہ یہاں پہ جو مساجد بنتی ہے، مدارس بنتے ہیں، دینی ایجوکیشنل سسٹم بنتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ظاہر ہے ہم آگے اس کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم آگے اس کی صاف صفائی کر سکتے ہیں، یہ معاملہ تو ہم کر سکتے ہیں فزیکلی اگر ہم معاشی طور پہ کمزور بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں، جو بلز ہوتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس میں معیشت ساتھ میں نہیں آگے ملے گی تو ظاہر ہے وہ آگے معاملات چل نہیں پاتے۔ تو معاشی طور پہ جتنے مسلمان، اور اگر ہم دیکھیں اگر یو کے کا آپ سروے کر لیں، اسٹڈی کر لیں، تو یو کے میں آئی تھنک جتنی مساجد پاکستانیوں نے بنا رکھی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں نے مل کے اتنی نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک سعادت ہے، آپ دیکھ لیں، یہ ایک سعادت ہے بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی مسلمانوں کو دے رکھی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں نا کہ ایک ایجوکیشن سسٹمز ہے یا مساجد ہے، مدارس ہے، جتنے بھی ہیں، جو مرضی ہم کوستے رہے اپنے آپ کو یا اپنے ملک کو، لیکن یہ ایک بڑی سعادت ہے جو پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور ہے نا ظاہر ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس میں آ کے دیکھیں کہ ہم سب جو ہے کتنے ملکوں کے مختلف ممالک سے لوگ آ کے نمازیں ادا کرتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، محافل ہو رہی ہے، اسپانسر ہو رہی ہے، تو یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مال سے ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ ضعیف ہوں گے تو ظاہر ہے یہ معاملہ چل نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو معاشی مسلمان تو بیسیکلی کیا ہے ہمارے لیے درس اور سبق کیا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مضبوط کرنا چاہیے، فزیکلی بھی مضبوط کرنا چاہیے، معاشی طور پہ بھی مضبوط اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور مذہبی طور پہ بھی مضبوط رکھنا چاہیے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ معاملات جو ہے یہ سارے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔
اور پھر اسی طرح فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر ایک میں خیر ہے، جو چیز تمہیں نفع دے اس پر حرص کرو، لالچ اس چیز پر کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو، جو تمہارے ایمان کی مضبوطی کے لیے مفید ہو۔ جیسے یہ نماز چھوٹ رہی ہو تو بندہ کوشش کرے، حرص، لالچ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ کرے کہ میں اپنی نماز کو چھوڑوں گا۔ اور اگر کوئی شخص ہمیشہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ کم از کم ایک نماز مسجد میں آ کے پڑھے۔ یہ بیسیکلی ایک لالچ ہے، ایک حرص ہے کہ اگر گھر پہ پڑھ رہا ہوں تو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے تو مسجد میں جاؤں گا تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی ایک لالچ ہے قسم کی، اور فاستبقوا الخیرات ہے، یہ خیرات کی طرف بڑھنا ہے، بہتری کی طرف آگے چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو چیز نفع دے اس میں حرص کیا جائے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو اور عاجز نہ بنو، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد حاصل کرو، اس کے لیے کوشش کرتے رہو، عاجز بن کے نہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں پلائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت آپ کو کرنی ہے، تب اللہ آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، البتہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی تھی میرے لیے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کا لفظ جو ہے وہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، یہ معاملہ جو ہے، یا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کا لفظ جو ہے یہ، اگر یہ میں نہ کرتا، اگر میں وہ نہ کرتا، اگر ایسا نہ ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ بندہ اپنی کوشش کو چھوڑ کے وہ سارا اگر مگر پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو توکل اللہ پہ کرے، کوشش اپنی پوری کرے، اور اگر اس کے بعد بھی کامیابی نہ ہو تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، ظاہر۔ اور جب بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ پہ توکل کر کے کرتا ہے، تو کامیابی مل کے رہتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے کامیابی میں، ایک دفعہ کوشش کی نہیں کامیاب ہوا، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ کی، تو بالآخر کامیابی مل جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یا مگر یہ کہنا حرام بھی نہیں ہے، کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ کوئی بندہ اگر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا نخواستہ حرام کر دیا۔ اس کا جواز بھی احادیث میں موجود ہے۔ بیسیکلی دو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کا پرسنل نقصان ہو گیا یا کوئی ایسا ہوا ہے تو اس پہ آپ اگر مگر کے پیچھے نہ پڑے، اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں اور شیطان کو دخل نہ دینے دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں۔ غار ثور میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کی رات وہاں پہ اس غار میں موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں شیطان کا عمل دخل تھا یا ایمان کی کمزوری تھی، بلکہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پنہاں تھی۔ ان کا جو ڈر تھا یا ان کا خوف جو تھا وہ اپنے پرسنل کوئی مفاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت تھی۔ تو اگر کا لفظ جو ہے اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں ممانعت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہم نے بیت اللہ شریف کے بارے میں پہلے جو درس ہوا تھا کچھ مہینے پہلے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نئی کفر سے نہ نکلی ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ شریف کو منہدم کر کے حتیم کا جو حصہ ہے اس سے نکال دیا گیا تھا، اس کو پھر سے اس میں داخل فرما دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم جو ہے نئی کفر سے نکل کے اسلام کی طرف نہ آئی ہوتی، مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ایک تو نیا دین لے آئے تو انہوں نے معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گھرا دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس کو گھرا کے حتیم جو ہے اس کو بھی اس میں داخل فرما دیتا۔ اور پھر حضرت بنو عباس کی جو خلافت تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان کی جب حکومت آئی تھی بنو امیہ سے، انہوں نے جب کنٹرول کیا تھا مکہ کا تو انہوں نے یہ کام کیا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا اس میں۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے بلڈنگ کو، تو انہوں نے حتیم کو بھی اس کے اندر لے لیا،
اور اس کو 2 دروازے بنائے تھے، اور پھر اس کے بعد جو نئی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے واپس اس کو شہید کر کے، تو یہ اب جو موجودہ پھر یہ تب سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو گویا کہ اب جو خانہ کعبہ ہے بیت اللہ شریف، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جس طرح تھا ایگزیکٹلی اسی صورتحال میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اگر کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اگر مجھے تمہاری قوم کا خوف نہ ہوتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے نقصان سے بچنے کا، جب بڑے نقصان کا اندیشہ ہو یا خوف ہو، اس سے بچنے کے لیے آپ جو چھوٹا نقصان ہے اس کو آپ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی ایک فتنے کا خدشہ تھا کہ فتنہ پھیل جائے گا اگر میں اس کو اب گرا کے اس کو کروں گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اسی حالت میں رہنے دیا۔ تو گویا کہ آپ کی جو اپنی مرضی تھی، آپ کی جو خواہش تھی کہ اس کو میں اندر کر لوں، اس کو آپ نے پیچھے چھوڑ لیا اور بڑے نقصان سے قوم کو بچانے کے لیے۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو بعض اوقات اسی طرح جو ہے بعض مسائل ہوتے ہیں دنیا میں، علماء سے آ کے بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو علماء کرام بھی اسی طرح کرتے ہیں، بعض اوقات مصلحت کو دیکھتے ہوئے کوئی مسئلہ کو بتا دیتے ہیں آپ اس طرح کر لیں۔ تو دوسرا بندہ آتا ہے، بعض اوقات اس کی احوال ویسے نہیں ہوتے، تو اس کو جب بتایا جاتا ہے وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، اچھا جی یہ مولوی صاحب نے آپ کو تو اس طرح بتا دیا، مجھے اس طرح بتا دیا، یہ کیا، یہ کون سا دین ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی دین اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر بندے کی سچویشن الگ ہوتی ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اس کے احوال الگ ہوتے ہیں۔ جب ان کو سنا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، تو پھر اسی کی بنا پہ اس کو فتویٰ دیا، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں پھر اسی صورتحال کے مطابق اس پر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی جیب سے یا اپنی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات فتنے کا خدشہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ سچویشن ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ ہوتی ہے، تو اسی لحاظ سے پھر وہاں پہ ان کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیتا۔ اسی طرح مسواک کے بارے میں بھی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا لازمی حکم دیتا۔ تو یہاں پہ بھی اگر کا ہے حکم ہے تو مشقت سے بچانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، اپنی امت کے لیے رحمت ہے، تو ہمیشہ اپنی امت کو مشقت سے، مصیبت سے بچانے کے لیے آپ نے کوشش کی ہے اور اسی کی فکر کی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اس کے ضمن میں۔ اس کے بعد جو منافقوں کا قول تھا حسرت کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے لیے ان کی باتوں کو حسرت بنا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں چند ایک چیزیں ہیں کہ جو مسلمان کسی سفر میں جاتے ہوئے فوت ہو جاتے یا کسی غزوہ میں جاتے ہوئے شہید ہو جاتے تو منافقین ان مسلمانوں کے رشتہ داروں سے کہتے کہ اگر یہ وہاں پہ نہ جاتے تو یہ مارے نہ جاتے۔ بیسیکلی منافق خود تو اندر سے منافق تھے، وہ تو اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو شہید ہو جاتے یا فوت ہو جاتے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کے اعزاء جو ہے، ان کے رشتہ دار جو ہیں، ان کو بھی برگلا لیا جائے، ان کو بھی مہکا دیا جائے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے قول جو ہے یہ انہی کے لیے حسرت بنے گی، ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح منافقین جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں جب یہ شبہ ڈالیں اور ان کے کہنے میں آ کر جہاد کرنے میں نہ جائیں گے، تو پھر جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جہاد کر کے سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں، مال غنیمت لے کے کامیاب و کامران ہو کے لوٹے، تو پھر یہ منافقوں کے دل میں اس طرح سے بھی حسرت بن جاتی تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ نہ جاتے ہم، اور جن کو روکا اگر کچھ لوگ رک جاتے تو پھر کیا ہوتا، ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں میں حسرت بن جاتی کہ کاش کہ ہم چلے جاتے، یہ تو جیت کے آ گئے ہیں، یہ تو مال غنیمت بھی لے کے آ گئے ہیں اور فتح یاب بھی ہو کے آ گئے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب منافقین دیکھیں گے کہ مجاہدین اور شہداء کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام و اکرام سے نوازا ہے اور ان کو بے پناہ ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، اور ان منافقوں کو ان کے قول کی بنا پر ذلت اور رسوائی مل رہی ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت بھی کہیں گے کاش، تو پھر بھی یہ حسرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا قول انہی پر حسرت بن جائے گا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ منافقین جو ضعیف قسم کے مسلمان ہوتے، ان کو جہاد سے روکنے کے لیے شبہ ڈالیں، اور جب وہ مسلمان جہاد پر نہیں جائیں گے
تو یہ جو منافقین ہیں یہ خوش ہو جائیں گے، لیکن بعد میں جب وہ مسلمانوں پر ان منافقوں کے مکر و فریب کا حال کھل جائے گا تو وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کو لعن طعن کریں گے، تو پھر کافر منافقوں کے یہ قول جو ہے اس صورت میں بھی ان کے لیے حسرت بن جائیں گے۔ اور اس کا چوتھا معنی یہ ہے کہ منافق جو ہے یہ پختہ مسلمانوں کے سامنے یہ شبہات پیدا کریں تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے اور ان کی ساری کوشش بیکار جائے گی، تو اس سے منافقوں کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم ان کو ایسا نہ کہتے، کیونکہ اب تو ان کے سامنے ہماری پول کھل گئی۔ تو اس صورت میں بھی ان کا قول جو ہے ان پر حسرت بن جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو قول بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے اس کے ضمن میں جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم مر جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ تو تم سب نے اللہ ہی کی طرف جمع کیے جانا ہے۔ تو اس کے ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے بدن بہت لاغر اور کمزور ہو چکے تھے، چہرے ان کے بالکل کمزور تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر کثرت عبادت کے آثار دیکھے اور ان سے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی تمنا رکھتے ہو، کس چیز کے طلبگار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں ہے کہ تم کو اپنے عذاب سے بچا لے، یعنی تم جتنی اللہ کی عبادت کرتے ہو اتنی کرتے ہو کہ تم کمزور ہو گئے ہو، تمہارے اوپر نکاحت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ تمہیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان پر بھی اسی طرح عبادت کے آثار دیکھے، تو ان سے سوال کیا تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے طلبگار ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ تم کو اپنی جنت اور اپنی رحمت عطا نہ فرمائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے کرم جو ہے وہ تمہیں اپنی جنت اور رحمت عطا کر کے چھوڑے گا۔ پھر اسی طرح آپ تیسری قوم کے پاس سے گزرے اور ان پر بہت زیادہ عبادت کے آثار دیکھے، تو ان سے پوچھا کہ تم کس لیے عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارا وہ معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم کسی چیز کی رغبت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی چیز کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری نہ تو کسی چیز کا ہمیں ڈر ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہماری چاہت ہے، ہماری چاہت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، ہم صرف اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، نہ تو ہمیں جنت کا لالچ ہے نہ کوئی جہنم کا خوف ہے، اللہ کی رضا اور اسی کی چاہت ہماری، اس کی خوشنودی ہماری چاہت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے مخلص بندے ہو اور تم سچے عبادت گزار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب بندہ عبادت کرے تو پھر گویا کہ صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے کرے، اگرچہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا ممنوع نہیں ہے، احادیث میں موجود ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا اور اس سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بھی احادیث میں موجود ہے، اس سے بھی منع نہیں ہے، کوئی ایسا حرام یا حلال کا مسئلہ نہیں ہے وہ بھی، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح لطف وہی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اسی کی چاہت ہو۔ اور چاہت آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا منشا یہ بنا لیں کہ ہم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ کل قیامت والے دن اور پھر جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ کیا ہمیں جہنم کا خوف رہا یا کیا ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ معاذ اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ جہنمیوں کو تو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اور کیا ہمیں جنت کی کوئی لالچ رہے گی؟ کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جب سب کچھ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جنت میں بھی پہنچ گئے، جہنم سے بھی بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ تو ایک ہی چیز میں جب سب کچھ داخل ہے تو پھر باقیوں کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کرے صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کرے تو سب سے بیسٹ اللہ کا بندہ وہی ہے، اگرچہ دوسری چیزیں کرے تو وہ بھی سچ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں۔ جنت کی طلب میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، عذاب النار سے جو بچنے کا ہے وہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جنت کی جو ہے طلب وہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کا، تو یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نا
بیسٹ یا ہائیسٹ جو لیول ہے انسان کا یا ایمان کا یا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا لیول ہے کہ وہ جنت یا جہنم سے بے پرواہ ہو کے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتے تھے. اور جس طرح سورہ دہر میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اس کے بعد فرمایا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں یتیموں کو مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نہ تو تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں. تم سے ہمیں کوئی توقع نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں چاہتے, صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ کے سب سے بیسٹ بندے ہوتے ہیں. جبکہ آج کل ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ چیز پیش کریں اس سے پہلے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک مل جائے. کسی کے سامنے کھانا رکھیں گے اس کو ہاں جی کیسا لگے جی اس نے بھلے وہ جو ہے نا لقمہ منہ میں بھی نہ ڈالا ہو, ہاں جی کیسا لگا جی. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فی الفور تعریف کر دی جائے. ہم جب جس کو بیچارے کو بلا کے کھلا رہے ہیں تو کیا کہے گا کہ بہت برا لگا ہے, وہ تو کہے گا جی بہت اچھا لگا ہے. تو یہ ایک فیڈ بیک, حالانکہ فیڈ بیک وہ ہوتا ہے جو بندہ کھانے والا کھائے اور کھاتے ہی کہے واہ مزہ آ گیا ہے. یہ اصل فیڈ بیک ہے, تعریف یہ ہے. اور جو بندہ چاہت کر کے خود سے لے تو وہ بیسیکلی ایک قسم کا آپ پہلے ایک رواج کے طور پہ کہہ لیں تو شاید اعمال ضائع نہ ہو, لیکن اگر قرآن و حدیث کے مطابق دیکھیں تو آپ نے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دی. آپ نے کرتے ہی یہ نیکی تو آپ نے فی الفور ہاں جی کیسا لگا نہیں, تو وہ ظاہر تعریف کرے گا. تو گویا کہ آپ کی تعریف جو تھی مقصد وہ تعریف ہو گیا, وہ جو اللہ کی رضا تھی یا وہ جو مین مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. تو جو بھی اچھا عمل کریں, جو بھی نیک کام کریں, تو اس کا مین مدعا اور اس کی جو خواہش ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی اور. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ہم نے چونکہ کافی آج نماز کی وجہ سے تھوڑا لیٹ شروع کیا تھا تو 10 منٹ اور آگے جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ. سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ تندخو ہوتے یا سخت دل ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو جماعت ہے یہ آپ کی طرف جو کھینچے آتے ہیں دن اور رات آپ کے بلاوے پہ حاضر ہوتے ہیں, یہ آپ کے گرد سے ہٹ جاتے ہیں, یہ چلے جاتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو رحمت ہے وہ کیا ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عفو درگزر جو اس کا حکم دیا ہے وہ بھی احادیث سے ہمیں ملتا ہے, اور پھر پریکٹیکلی جو آپ نے کر کے دکھایا ہے. ان دونوں کے چند ایک نمونے ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ختم کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بیان فرمایا, بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا اور بہت بد کلامی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے انہوں نے چاہا کہ اس کی پٹائی کریں یا اس کو ماریں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے, اور ایک اونٹ خرید کر اس کو فرمایا کہ اس کو اس کا حق ادا کر دو, ایک اونٹ خرید کے اس کو دے دو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا کہ اس وقت جو اونٹ دستیاب ہے اس کے اونٹ سے افضل ہے, یعنی اس کا ممکن ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس شخص کا کوئی اونٹ گم گیا یا کسی نے لے لیا. ٹھیک ہے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اس نے تقاضا کیا اور انتہائی نامناسب انداز میں تقاضا کیا. تو صحابہ کرام کو غصہ آیا, انہوں نے چاہا کہ اس کو مارے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, ظاہر ہے اس کا نقصان ہوا ہے تو وہ اپنے نقصان کے لیے تقاضا کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ اپنی طرف سے آپ دے دیں, تو اگر اس کا اونٹ نہیں ہوگا تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس جو اونٹ موجود ہے وہ تو بہتر اونٹ ہے, اس کا اونٹ تو اتنا بہتر نہیں تھا, اس کا یعنی اتنا مہنگا نہیں تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی اس کو ادا کر دو, جو اونٹ بہتر موجود ہے, یا اگر خرید کے اونٹ دینا ہے تو اس کو بہتر اونٹ دے دو.
کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے. بہتر وہ ہے جو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے. تو گویا کہ اگر کوئی شخص آ کے بد کلامی بھی کر رہا ہے، آج کے ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو بدتمیزی بھی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا آپ نے حکم دیا. سراقہ بن مالک، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک اس نے آپ کا پیچھا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعائے ضرر فرمائی، اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا. یہ بیسیکلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا تھا تو وہ جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر، تو اس ارادے سے چلا تھا. تو جب قریب پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ضرر کر دی، نقصان کی دعا. تو اب اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا. تو اس نے پھر ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں میرے لیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب معاف کیا تو اور اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. بعض روایات میں ہے کہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے یا میں نکال دیں. تو جیسے ہی معاف کیا تو پھر سے وہ برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا. تو اس روایت میں ہے کہ ایک دفعہ جب جیسے اس نے وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو معاف فرما دیا. تو پھر اس کا گھوڑا باہر نکل آیا. اسی طرح عبد الرحمن بن مالک، یہ جو سراقہ بن مالک کے بھتیجے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور انہوں نے کہا کہ قریش نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قتل کرے گا یا ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آئے گا تو ہر ایک کے بدلہ میں اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں. تو میں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہا کہ وہ نہیں ہوں گے، لیکن تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہوگا. میں نے تھوڑی دیر تک میں تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھا رہا، پھر میں گھر گیا. میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ میری گھوڑی کو فلاں ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ. میں اپنا نیزہ لے کر گھوڑی میں، یعنی سراقہ بن مالک جو ہے ان کے بھتیجے بیان کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک نے کیا کیا کیا. تو کہتے ہیں کہ گھوڑی تیار کی، لوگوں کو ہٹایا اسے. جب ایک بندہ آ گیا اس نے کہا کہ جی کفار قریش نے جو ہے نا یہ ارادہ کیا ہے کہ جو بھی جا کے ان دو کو قتل کر دے گا یا قید کر کے لے آئے گا تو ان کو 100 اونٹ انعام ملے گا. تو اب سراقہ بن مالک نے وہاں پہ اس خبر لانے والے کو کہا اور جس نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، تو اس کو کہا وہ نہیں ہوں گے، وہ شاید کوئی اور ہوں گے. تو بیسیکلی وہ دل میں کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ کوئی اور نہ چلا جائے، میں خود جاؤں گا. تو کچھ دیر بیٹھا رہے، پھر جیسے ہی سب لوگ یعنی وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے گھر جا کے تیاری کی. اپنی کنیز کو کہا کہ میری اونٹنی جو ہے میری گھوڑی جو ہے اس کو فلاں جگہ پہ ٹیلے کے پاس لے جائے، اور خود نیزہ اور تیاری کر کے چلے. اور وہاں پہ جب ان کے قریب جا پہنچے تو پھر کیا ہوا کہ ترکش سے ایک تیر نکالا اور فال نکالی. یہ مشرکین مکہ فال نکالا کرتے تھے، تو وہ نکالی، تیر چھوڑا تو کہتے ہیں کہ فال میرے خلاف چلی گئی. تو مجھے یعنی بیسیکلی وہ جو اپنے وہ کرتے تھے اس نے بھی اس کو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر باز نہیں آئے، پھر چلتے رہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے. کچھ آگے گئے، پھر وہاں پہ جا کے پیچھا کرتے کرتے پھر جا کے پھر سے تیر نکالا، فال نکالی تو پھر بھی اس کے خلاف آئی. تو اس طرح کرتے رہے لیکن پیچھا کرنے سے باز نہیں آئے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. آپ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ میری گھوڑی کے اگلے دونوں پیر جو ہے وہ زمین کے اندر پھنس گئے، اور جیسے ہی گھوڑی آگے سے یعنی بے وزن ہوئی نا تو یہ اوپر سے نیچے آتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گر گیا
تو میں نے اس گھوڑی کو ڈانٹا لیکن اس کے پیر زمین سے نہیں نکل سکے۔ میں نے پھر تیر نکالا اور فال نکال لی، تو اس دفعہ پھر سے تیر اور فال اس نے میرے خلاف دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ تو کہتے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ میری گھوڑی کو نکال لیں، یعنی میرے خلاف جو ہے مجھے امان دیں، اور میں نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ میں بھی آپ کو امان دیتا ہوں، یعنی میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو پھر وہ ٹھہر گئے اور میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کے ان کے پاس پہنچا، اور جس وقت میری گھوڑی زمین میں دھنس گئی تھی اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، اور یہ بتایا کہ قریش آپ کو قتل کرنے یا آپ کو گرفتار کرنے کے در پہ ہے، اور میں نے آپ کو زاد راہ اور متاع پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور مجھ سے اور کچھ بھی سوال نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ ہمارے معاملے کو مخفی رکھنا، یعنی لوگوں کو بتانا دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے مخفی رکھنا، میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے امان لکھ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان لکھ کر دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے۔ اور یہ سراقہ بن مالک وہ ہے جن کو فتح ایران پہ ان کو کنگن پہنایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ ان کو دیکھا، فرمایا کہ تمہیں تو میں سونے کے کنگن پہنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا زمانہ آیا جب ایران فتح ہوا، تو پھر جا کے وہاں پہ ان کو وہ کنگن پہنائے گئے تھے۔ تو میں کہ تم مجھے قتل کرنے آ رہے ہو، تو میں تمہیں یہ دیکھ رہا ہوں اس حالت میں، تو بعد میں ایمان آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شخص آپ کا جانی دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما رہے ہیں۔ اسی طرح عمیر بن وہب، یہ آخری واقعہ ہے، اس کو پڑھ کے پھر ختم کرتے ہیں۔ عمیر بن وہب جو ہے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ عروہ بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست کے بعد عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بہت بڑا شیطان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بہت اذیت دیا کرتا تھا، اور مکہ میں آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس کی طرف سے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا، انہوں نے مقتولین بدر کا ذکر کیا۔ صفوان نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد اب زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عمیر نے کہا کہ تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر میں نے قرض نہ دینا ہوتا جس کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور مجھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہو جانے کا فکر نہ ہوتا، یعنی ان کی پرورش کون کرے گا، مجھے یہ فکر نہ ہوتا، تو میں ابھی روانہ ہوتا اور مدینہ میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراتا وہاں سے۔ عمیر نے یہ کہا صفوان کو۔ اب صفوان نے کیا کہا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس نے کہا کہ میں تمہارے قرض کا ضامن ہوں، قرض تمہارا میں چکا دوں گا، ٹھیک ہے، اور تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، جب تک وہ زندہ رہیں ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے معاہدہ کر لیا، اس نے کہا کہ تم جا کے یہ کام کرو کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، تمہارا قرض بھی میرے ذمے اور تمہارے بال بچوں کی پرورش بھی میرے ذمے۔ تو اب یہ معاہدہ ہو گیا، تو عمیر نے اپنی تلوار کو زہر میں ڈبویا اور مدینہ میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عمر نے دیکھا کہ عمیر بن وہب مسجد کے دروازے پر گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے کھڑا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ جنگ بدر کے دن یہی شخص جو ہے یہ فتنہ کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے نبی اللہ، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، یہ تلوار لٹکائے ہوئے دروازے پہ کھڑا ہے، اس کا ارادہ برا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عمر اس کو گردن سے پکڑ کے اور اس کی تلوار کی پیٹی پکڑ لی اور اس کو لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس کو چھوڑ دو۔ عمیر سے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ صبح بخیر،
ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا سلام السلام علیکم کہنا یہ تمہارے سلام سے بہتر ہے. یعنی تم جو صبح بخیر کہتے ہو یا گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہتے ہو، اس سے بہتر ہمارا سلام ہے کہ السلام علیکم کہو. اور فرمایا کہ وہی اہل جنت کا سلام ہے. جو سلام ہم کہتے ہیں جنت میں جنتی بھی ایک دوسرے کو یہی سلام کہیں گے. اور اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے درمیان میں محبت بڑھ جائے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کہ تم آپس میں جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے ہو سب کو سلام کہا. تو اگر تم سلام کہو گے تو تمہارے درمیان محبت بڑھے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے عمیر تم کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس ہمارے جو قیدی ہیں ان کے متعلق بات کرنے آیا ہوں کہ آپ احسان کریں ان کو چھوڑ دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گلے میں جو تلوار ہے یہ کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان تلواروں پر خرابی ہو، انہوں نے ہی ہم سے، یعنی کہنے لگا کہ ان تلواروں پر خرابی ہو، ان تلواروں نے ہم سے کون سی مصیبت دور کی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، بالکل اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے آ کے ریکویسٹ کروں کہ آپ احسان کریں اور جنگ بدر کے جو ہمارے قیدی ہیں نا ان کو چھوڑ دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس نے قسم کھا کے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے بالکل سچ کہہ رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفیان بن امیہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے مقتولین بدر کا ذکر کیا، پھر تم نے یہ بھی کہا کہ میرے بیوی بچوں اور قرض کا مجھ پہ بار نہ ہو تو میں ابھی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. کیا ایسا بھی ہے؟ یعنی تم نے یہ کہا اور تم نے کہا کہ اگر یہ دو چیزیں میرے ذمے نہ ہو تو میں ابھی جا کے ان کو قتل کر دوں. تو سفیان بن امیہ نے تمہاری ذمہ داری لے لی اور پھر تم چل کے آئے ہو کہ ایسا نہیں ہے. اب کوئی بندہ، آپ اندازہ کریں کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرنے آیا ہو اور جو قتل ہونے والا ہے پوری سٹوری کھول کے سامنے رکھ دیں، اب اس پہ کیا بیتی ہوگی. تو اب اس کو کوئی سمجھ نہ آئی تو بے ساختہ ہو کے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کیونکہ جب میں سفیان بن اس کے پاس بیٹھا تھا، سفیان بن امیہ کے پاس، تو اس وقت تو ہم دونوں کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور ہم دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے. اور فی الفور اس کے بعد میں آپ کی طرف چلا آیا ہوں. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی خبر لیک ہوئی ہو اور آپ کی طرف پہنچ گئی ہو. کہنے لگا کہ آپ یقیناً یہ بات جو ہے اللہ نے آپ کو بتائی ہے کہ پورا کا پورا جو منظر ہے وہاں کا وہ آپ نے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ہمارے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو گویا اللہ کے علاوہ آپ کو کسی اور نے نہیں بتایا. تو گویا اللہ کے آپ سچے رسول ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. تو پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلمہ شہادت جو ہے اس کو پڑھایا اور فرمایا کہ یہ اب باقی صحابہ کو فرمایا کہ یہ بھی تمہارا دینی بھائی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو. اور فرمایا کہ اس کے قیدیوں کو بازار کرو. اس کے لیے احسان کی اس نے ریکویسٹ کی ہے، اب احسان بننا ہے، اب اس پہ احسان کرو. پھر حضرت عمیر بن وہب مکہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. اور جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اب اسی طرح مشرکین کے خلاف جو ہے اپنی تلوار کو نکالنا شروع کر دیا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی. اور میں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم دل ہیں اس کی وجہ سے یہ آپ کی طرف چلے آتے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آپ کا حق بنتا تھا، چاہتے تو اس کو اسی وقت قتل کر دیتے، لیکن آپ نے اس کو معاف کیا تو وہ دین کا پیغمبر بن کے مکہ میں چلا گیا، آپ کا میسنجر بن کے آپ کی طرف سے مکہ میں آ گیا اور دین کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بن گیا. تو یہ نرم دلی جو ہے آج کے درس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نرم دلی جو ہے، خوش مزاجی اور طبیعت میں نرمی اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی ہے، اس کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ لوگ آپ کی طرف جو چلے آتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، بد کلام ہوتے ہیں، کبھی بھی لوگ ان کی طرف نہیں جاتے، کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، بد کلام ہے، کوئی بھی بات کرو تو الٹا ہی جواب دیتا ہے. یہی کہتے ہیں
تو ایسے شخص کی طرف کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے مزاجوں کو نرم کریں، تاکہ جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے مسلم ہو یا کافر ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ کافر ہی تھے، پورا نقشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے فرمایا کہ یہ وعدے نہیں کر کے آئے ہیں، تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کس ارادے سے آیا ہے، لیکن آپ نے اپنی جو نرم مزاجی ہے اس کو ترک نہیں کیا، سب کچھ جانتے ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر برا کرے، کوشش کریں، ظاہر ہے انسان ہے، بعض اوقات ریئیکشن ہو جاتا ہے کسی بھی ایکشن کے خلاف، تو لیکن کوشش کریں کہ جب بھی یاد آئے اپنے آپ کو نرم رکھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل پیرا ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ایک فیض ہے، اور جس کو مل جائے، اور یہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں نا، آج کے دن میں تو ہماری یہ پاکستان انڈیا میں جو چل رہا ہے پیروں کے نام پہ فراڈ چل رہا ہے، ورنہ جو صوفیہ کرام ہوتے تھے نا، ریئل صوفیہ کرام، ان کی تعلیمات بیسیکلی یہ ہوتی تھی کہ کوئی مارے، کوئی کچھ کہے، وہ کبھی کسی کو جواب ہی نہیں دیتے تھے، اور صوفیہ کرام کا یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے پھر لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لیا گیا درس ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم فرمائے، ہمارے ساتھیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے، اور جس کے ساتھ ہم بیٹھے اٹھے کھڑے ہوں، اس سب کے لیے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کے ترجمہ کی تفسیر کی آج کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا، اس میں ہم نے جو کچھ بھی صحیح کہا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمتوں کا صدقہ وہ درگزر فرما۔ میرے مولا، اس کلاس کا صدقہ ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما۔ میرے مولا، ہمارے گھروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہماری اس زندگی کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہماری آخرت کو بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری قبروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہمارے قیامت کے دن اس کو ہمارا ساتھی بنا۔ میرے مولا، پل صراط میں قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا، جنت میں قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کے تمام احکام میں ہمیں ہمیشہ عمل کا پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جن چیزوں سے تو نے ہمیں روکا ہے میرے مولا، ہمیں ہمیشہ ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آج کی اس محفل کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم مجید بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا صدقہ میرے مولا ان کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ان کو بھی اور ہم سب کو بھی ہمیشہ رزق حلال نصیب فرما، ہر قسم کے حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج کی اس محفل کا ثواب جو ہے ہمارے محترم مجید بھائی کے ماموں جان جن کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، فیاض صاحب، میرے مولا ہم سب ان کے لیے دعا گئے ہیں، ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی، حشر کی، آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا، قبر میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما، بروز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور میرے مولا، جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں سب کے اعزاء و اقارب، والدین اس دنیا سے جو بھی جا چکے ان سب کی بخش و مغفرت فرما۔ اور میرے مولا، اس محفل پاک کا صدقہ، اس کھانے کا صدقہ میرے مولا ہمارے محترم مجید بھائی کے بھائی جان ہے حافظ عبد الرؤف صاحب پاکستان میں، بیمار ہے میرے مولا، ہم سب تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کو صحت عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے میرے مولا، اپنی رحمتوں کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جس کا ہم نے ذکر آج پڑھا اور سنا ہے میرے مولا، اس کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا، جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری طرف سے نازل کردہ قرآن پاک کی جو خدمت کی ہے، انہوں نے جو حفظ کیا ہے، پھر اس کو سناتے رہے میرے مولا، اس کا صدقہ میرے مولا ان کو شفا عطا فرما، میرے مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، اور اس مرض سے ان کو نجات عطا فرما۔
یا الہ العالمین ان کی طرف سے ان کو فیملی کو ہمیشہ یہ صحت و عافیت والی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، اور میرے مولا ہمارے جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں ان کے اعزاء و اقارب جو بھی بیمار ہیں سب کو سلامتی عطا فرما یا الہ العالمین، جو کچھ ہم تیری بارگاہ سے مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما میرے مولا، ہم سب کی دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد